رات کو جو کچھ ہوا اس کا ازنا کے دماغ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کو تمام رات نیند ہی نہ آ سکی، اور اس وجہ سے اسے ہلکا ہلکا صبح بخار ہو چکا تھا۔ اپنے دکھتے سر کو دباتی وہ ابھی اٹھی ہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ دل زور سے دھڑکا اور اس نے خوف زدہ نظروں سے فون دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے اٹھنے کا علم شاید اس شیطان کو ہو چکا تھا، اور اپنے حواس کو قابو میں کرتے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کل رات کی دھمکی اسے اچھے سے یاد تھی۔ میری جان اٹکی سیحان کے چھیڑنے والے انداز پر ازنا کے ہون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ بکواس بند کرو بےہودہ انسان، فون کیوں کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی کہ پوچھنے کہ تمہاری نیند کیسی نیند آئی؟ مجھے تو بہت مزے کی نیند آئی تھی، تمہاری سانسوں کی گھلتی خوشبو، ہونٹوں کا نرم لمس، اور مجھے بھولا ہی نہیں جا رہا۔ ویسے تمہیں کیسا لگا؟ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ اگر تم دوبارہ یہ سب چاہتی ہو تو ابھی وہ شیطانیہ سے بولا ہی تھا جب ازنا کی غصے بھری نم آواز آئی تھی، ایک نمبر کے واہیات اور گرے ہوئے انسان کو اپنی بے شرم اور گھٹیا باتیں کسی اور کو سناؤ۔ اتنا بولتی وہ فون رکھ گئی تھی اور سر پکڑ کر رونے لگی۔ اس ابلیس آدمی کے یہ وقتی انجوائمنٹ تھی، اور اپنی نفرت اور انا کی جنگ میں وہ اس قدر گر چکا تھا کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے تک سے وہ باز نہیں آیا تھا۔ لیکن ازنا اندر سے کہیں شرم سے جھکی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ سیحان نے اس کا کانچ سے جذبات، نازک احساسات کو اپنے غرور کے نیچے بری طرح سے رونت ڈالا تھا۔ شاید وہ آج کے بعد اسے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہی سیحان اب بھی اس حسین لمحات میں کھویا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے جسم سے آتی ازنا کی خوشبو کو بار بار سونگھتا، اس کے ساتھ گزرا وہ قربت کا حسین لمحہ سیحان کو ایک بار پھر اس کی قربت کے لیے بے چین کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ سیحان نے اٹھ کر شرٹ پہنی۔ وہ کبھی کسی مرد کے سامنے بھی شرٹ لیس نہیں آتا تھا۔ آ جاؤ، بھاری آواز کے حکم ملتے ہی اس کا اسسٹنٹ جلدی سے اندر آیا تھا، جسے دیکھ کر سیحان کے ماتھے پر بال پڑے تھے، گہرے ہو گئے تھے۔ گڈ مارننگ سر، مجھے معاف کیجیے گا لیکن آنا ضروری تھا، کیونکہ کل آپ کی دبئی میں حسن صاحب کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے آپ کو آج نکلنا ہوگا۔ اور اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر وہ چڑچڑے پن سے بولا تھا، نہیں مجھے نہیں جانا، کہیں میٹنگ کینسل کر دو۔ وہ اس کے حواسوں پر اس وقت صرف ازنا سوار تھی، جسے سوچنا، دیکھنا، اس سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس سے دور جانا کہیں وہ اس کی ہواؤں میں پھیلی خوشبو اور احساس سے محروم بھی ہو جائے۔ وہ بھی چاہتا تھا، سر یہ بہت بڑی ڈیل ہے، کئی ملین ڈالرز کی مالیت پر اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو ہمارے ساتھ ان کا بھی بہت نقصان ہوگا۔ بزنس کی دنیا میں پھر کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کا اسسٹنٹ پریشانی سے بولنے لگا تھا۔ آج تک اس کے ماسٹر نے کام سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دی تھی، اور پھر اس گولڈن ڈیل کو تو کیوں رد کرنا چاہتا تھا؟ سیحان نے ایک گہری سانس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تیاری کرو، ہم آج رات تک نکلیں گے۔ اپنے سر کو انگلیوں سے مسلتا ہوا وہ کچھ دیر سوچنے لگا تھا، اور اس کا اسسٹنٹ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور تو سیحان نے غصے سے آگے بڑھ کر کانچ کا خوبصورت واز زمین پر دے مارا تھا۔ 2 دن کی بات ہے، پھر دیکھتا ہوں کون سی طاقت تمہیں مجھ سے دور رکھ پاتی ہے۔ اسے کہتے سیحان نے فون اٹھایا اور ایک بار پھر ازنا کو فون ملانے لگا تھا۔ اس کی پھر کال آتا دیکھ کر ازنا کا دل کیا کہ فون کھینچ کر دیوار پر دے مارے، لیکن سیحان نے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر ازنا کی غلطی کی سزا اس کی فیملی کو ملی تو یہ سوچ کر وہ فون اٹھا گئی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ ازنا، مجھے تم سے ملنا ہے، لوکیشن بھیج دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تم 1 منٹ بھی لیٹ آئی تو سزا تم خود تجویز کرو گی۔ حکم کے ساتھ وہ سخت آواز میں اسے دھمکا بھی گیا تھا۔ ملنے آؤ، پر کیوں؟ سیحان، حاشا، میں کہیں نہیں آ رہی۔ ازنا کا میٹر گھوم گیا تھا جب وہ بھڑکی۔ اگر تم نہیں آئی تو ازنا، تو یاد رکھنا اس بار اپنی فیملی کی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے انکار پر وہ جلتی لکڑی کی مانند سلگتا ہوا بولا تھا، اور فون بند کرتا ہوا غصے سے ناک پھلانے لگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ بے جان جسم سے اٹھتی جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ چکن کاری کا سمپل وائٹ لانگ کرتا، جینز اور بڑی سی شال جسم پر لپٹے، بالوں کا کام سی جوڑا بنائے صاف ملائم چہرے کے ساتھ وہ گھر سے نکلی ہی تھی۔ دیکھتا ہی رہ جاتا کہ اس کے دیے پتے پر پہنچتی۔ وہ اس کی شاندار اونچے ہوٹل کو دیکھ رہی تھی، جس کی شان و شوکت اس کے مالک کی ہی جیسی مغرور اور شاہانہ تھی۔ ایسی کٹی پراپرٹی تھی اس مالک میں جو سیحان حاشا کی ملکیت تھی۔ نہ جانے کیوں اس بے جان پراپرٹی میں ازنا کو بھی اپنا شمار لگا تھا۔
ایک گہرا سانس لیتی وہ آگے بڑھی تھی اور لفٹ کے ذریعے وہ اس بلڈنگ کے سب سے لاسٹ فلور پر پہنچ گئی تھی۔ نازک ہاتھوں میں بیچ چادر کو مضبوطی سے پکڑے وہ ڈرتی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کے دستک دینے پر بھی پہلا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر اسے فوراً سے اندر کھینچ لیا تھا۔ ازنا چیخ بھی نہ سکی اور پھٹی آنکھوں سے خود کو سیحان کے مضبوط حصار میں دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ تڑپ کر اس سے دور ہٹتی جب سیحان اس کی قربت کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ حیرانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا تھا، تمہیں بخار ہے ازنا؟ دونوں کی آنکھیں اس وقت ایک دوسرے کو بہت قریب اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ چہرے پر پڑتی سانسوں کی سرسراہٹ اور ان کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ تم سے مطلب مجھے کیوں بلوایا؟ بولو۔ ضرور اپنے گھٹیا احساس اور جذبات کی تسکین کرنی ہوگی۔ کل رات جو کیا اس سے تو پیٹ نہیں بھرا ہوگا نا؟ ازنا دکھ اور غصے سے بولی تھی، جس سے آنکھوں کی نمی کے ساتھ ساتھ اس کے لب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ خود اس کے حصار سے چڑچڑی اور دور کھڑی ہو گئی تھی۔ گھٹیا یا نیک کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارے دیدار کی طلب تھی سو ہو گئی۔ رات جو ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ازنا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا بھوکا ہوں تمہارے معاملے میں۔ شاید میرا پیٹ تمہاری زندگی تم سے نہ بھرے۔ اس کے پاس آتے ہی آرام سے اسے بیڈ پر بٹھائے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے بہت کچھ کہہ گیا تھا، جس کا حق ازنا کے پلے نہیں پڑا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے دوائی لی؟ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا، کیا یہ میری فکر کر رہا ہے؟ ازنا لب پیچھے اسے تک رہی تھی جب سیحان نے سر ہلاتے خود ہی وہ نکال کر کچھ بولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سوپ کے ساتھ مزیدار بریک فاسٹ اور کچھ دوائیاں ٹرالی میں رکھے ایک ویٹر آیا تھا، جسے سیحان نے دروازے میں ہی روک کر وہ ٹرالی اندر لے لی تھی اور اس کے پاس آیا۔ پھر پیالے میں سوپ نکالتے اسے دیے تحکم سے بولا تھا، جلدی ختم کرو اور پھر یہ دوائیاں لو۔ ازنا کبھی سوپ تو کبھی سیحان کی حیرانی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ او گاڈ، میں نے تو اس میں کچھ نہیں ملایا جس سے تمہارا فائدہ اٹھاؤں۔ اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں جو اپنا حق لینے کے لیے تمہیں کچھ کھلاؤں گا۔ یہ صرف نارمل سوپ ہے۔ مجھے حق آنکھوں سے دیکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر لینا آتا ہے۔ سیحان ہنسا، ڈرتا نہیں کسی سے۔ اسے اسٹیچو کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا، پھر گھڑی پر ایک نگاہ ڈالتا اور اسے دیکھنے لگا۔ ازنا اب آہستہ آہستہ سوپ پینے لگی تھی۔ سوپ واقعی شاندار تھا، اس لیے بنا کسی نخرے اس نے سوپ پورا ختم کیا تھا اور اس دوران سیحان کی گہری نظریں اس کا اچھے سے جائزہ لے رہی تھی۔ چلو اب یہ بھی کھاؤ۔ ایک پلیٹ میں چیزی آملیٹ نکالتے اس نے دینے لگا تھا تو ازنا کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا، میں اب چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگی جب سیحان نے اچانک اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ازنا کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے سینے میں دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی کچھ باہر نکل آئے گا۔ سیحان کی مدہوش بھری آنکھوں کے قریب سے حفظ کرنے لگا تھا اور سیحان کا چٹانی سینہ اس کے نازک سے سینے میں موجود دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اور چھوڑے مجھے، ازنا نے خود اسے دور کرنا چاہا تھا۔ تم نے دوائی نہیں لی ازنا؟ اس کی بات پر ازنا تھم گئی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، کیا بولے۔ پتہ نہیں کیوں وہ انسان جو زہر لگتا تھا اور اس کے سامنے ازنا گھبرائی نہیں، لیکن سیحان کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے خود سے ہی لگائے سیحان نے اسے دوائی دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ازنا کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ مجھے چلنا ہے، مجھے جانے دو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہی وہ دور کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بس وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی تبھی کلائی سے کھینچ کر اسے ایک بار پھر سیحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ازنا بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ شخص سے چاہتا کیا تھا؟ سیحان نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا تھا اور پھر اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے اور لب رکھ دیے تھے۔ ازنا اپنی سانسیں سینے میں دبائے سن کھڑی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے شدت پورے لمس پر ازنا کے ہوش اڑ گئے تھے جب وہ آہستہ سے پیچھے ہوا، مطلب اسے جانے کی اجازت دی۔ ازنا ہوش میں آتے ہوئے اپنے ڈولتے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس وقت سیحان اپنے بدلتے جذبات پر حیران کن تھا، کیونکہ اس کا دل ازنا کی قربت اور اس کے لمس کے لیے بچوں کی طرح مچلتا تھا، اور جب وہ دور چلی جاتی تو اس کا دل ازنا کے لیے اسی سے لڑتا جھگڑتا اور اسے
اذیت دیتا تھا۔ سیحان نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو کو سانسوں سے مہکایا تھا۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو، ازنا خود سے کہتا وہ مقدم باہر کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ازنا دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی گمسم سے رکشے میں بیٹھی تھی۔ ازنا ضرور یہ شیطان اس شیطان کی چال ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، ورنہ اس انسان سے اچھائی کی امید نہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اچھا بن کر تمہیں ہرانا چاہتا ہو، دماغ نے کہا، جس پر فوراً دل بولا چلو انسان جھوٹ بول لے، اس کی زبان فریب کر لے گی، لیکن آنکھیں، ازنا آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ تھا، کچھ ایسا جو سب سے الگ تھا، جو آج تک کسی کے لیے نہیں تھا۔ اسے فکر تمہاری فکر ہے، وہ تمہاری پرواہ کر رہا تھا، اور اس میں کیسی چال ہو سکتی ہے؟ دل اور دماغ کی اس جنگ سے وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی اور چیخ کر بس، جس پر رکشہ چلاتے ہوئے انکل حیرانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے ہنسی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی سیحان، حاشا تم مجھے پاگل کر دو گے، خود سے کہتی وہ باہر کے گزرے نظاروں کو تکنے لگی تھی، اور جب اس کا فون بجا تھا، ہیلو مس ازنا، میں جج بات کر رہا ہوں، آپ کی شکایت ہم نے واپس لے لی ہے، اب سے آپ کام کر سکتی ہیں۔ ازنا نے بے یقینی سے فون دیکھا اور پھر کان سے لگاتی بس اتنا بولی شکریہ، اور فون رکھتی وہ خوشی سے پھر چلانے لگی تھی۔ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے آفس آئی تو دیکھا کچھ وکیل اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے، جس سے وہ بات کرنے لگی۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ تم میری بہترین اسٹوڈنٹ رہی ہو ازنا، یہ 2 سال تم آسٹریلیا میں اگر نہ گزارتی تو آج تم میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ خیر واپس آ گئی ہو تو کام شروع کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس فیلڈ میں بہت نام کماؤ گی۔ واجد صاحب اسے گریٹ کرتے ہوئے وہ خوشی سے بھر گئی تھی۔ آج وہ بہت 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 خوش تھی۔ ایک طرف اس کے بھائی کو اتنی بڑی ڈیل مل گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی شکایت واپس لی جا چکی تھی، جس سے وہ اپنا کام پھر سے شروع کر سکتی تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب کو بتایا تو سب نے اس ڈبل خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر شاندار سا ڈنر کیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی آج جا کر اس نے سب کے چہروں پر اتنی خوشی دیکھی تھی۔ بھئی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ ازنا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دے کر ابھی اسے اپنے گھر کا کریں۔ شادی کے لیے لڑکی کی یہی صحیح عمر ہے۔ مومنہ بیگم کی بات سے کافی پیتی ہوئی ازنا کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مما، کتنا مزہ آئے گا نا، میری پیاری سی چھوٹی سی نند کی شادی ہوگی۔ مہر چہکتی بولی تھی مبشر اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ شادی کے لفظ پر ازنا کی سوچوں میں ایک دم سے اس مغرور ظالم انسان کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کیوں نہیں جی کرنی بیٹا جی، یہ تو دستور ہے، باپ کا گھر بیٹی کے لیے پرایا ہوتا ہے، اور اس کا اصل شوہر کا گھر ہوتا ہے، جہاں وہ عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔ اس کا اپنا آشیانہ ہوتا ہے، بچے، شوہر، اور جسے وہ سجاتی سنوارتی ہے، یہی زندگی ہے بیٹا۔ مبشر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے تو سر جھکا گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اچھے سے سب بند کیا تھا اور سونے چل دی تھی۔ کل رات کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی بستر پر لیٹتی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ صبح بھرپور نیند لینے پر اسے یقین نہیں آیا کہ وہ سیحان گزری رات نہ آیا تھا، نہ اس نے کوئی فون کیا تھا۔ شکر اس شیطان سے کچھ پل تو سکون ملا۔ خوشی سے اٹھتی وہ فریش ہوئی تھی اور پھر اپنے دن بھر کی کاموں میں مصروف ہوتی۔ وہ سیحان کو بالکل بھول گئی تھی۔ واجد صاحب کی وجہ سے اسے ایک تو وہ کیس پر اسٹڈی کرنے کو ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ رات کے مصروف رہی تھی۔ پھر گھر آتی اتنی تھک چکی تھی کہ کھانا کھا کر مست سو گئی تھی۔ لگتا ہے اس شیطان کو ہدایت مل گئی ہے، تبھی تو 2 راتوں سے وہ نہ آیا اور نہ کوئی فون کیا میرا خون جلانے کے لیے۔ چلو اچھا ہے۔ صبح کی چمکتی کرنوں کو مسکرا کر دیکھتی وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی میں ایک دم سکون سا اتر آیا، سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہوتا ہوا۔ وہ خوشی سے اچھے سے تیار ہوتی ہوئی خوشبو میں بسی آفس کے لیے نکل آئی تھی۔ آتے ہوئے اس نے راستے میں اپنے لیے کچھ پھول لیے تھے مختلف رنگوں کے۔ اسے پھول بہت پسند تھے۔ نرم ہونٹوں میں میٹھی سی دھن بجاتے ہوئے پھولوں کو ناک کے قریب کرتے ہوئے گہری سانس لیے اس نے آفس کا دروازہ کھولا، جہاں خوب اندھیرا تھا۔ آفس کا دروازہ بند کرتے اس نے لائٹ آن کی تھی۔ جیسے ہی پلٹی تبھی سامنے خوف سے دیکھتی اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ پھول ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور ایک دم سے اچانک سے لگا کہ جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ دل الگ زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سیحان سامنے صوفے پر کسی بادشاہ کی طرح پھیل کر بیٹھا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ اور شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا ہینڈسم مضبوط سینہ
جھلک رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذیحان اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے، جبڑے پیٹتے ہوئے اپنے اندر پنپتے جذبوں اور ضرورتوں پر قابو پانے کا ناکام سے کر رہا تھا، اور اس دشمن جانہ کی طلب بھن پھلائے ناگ کی طرح اس کے اندر ایندھن بھڑکائے ہوئے تھی۔ آنکھوں کی رنگت اس وقت شدید سرخ تھی۔ 2 دن سے وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ اس سے دوری ذیحان کی طلب مزید بڑھا گئی تھی، اس کے دیدار کی طلب، کی آواز کی طلب، اور پھر اس کے لمس اور خوشبو کی طلب۔ 6 دن کا کام وہ 2 راتوں اور 1 دن میں نپٹا کر بنا اپنی صحت کی پرواہ کیے اس کے لیے بھاگ آیا تھا۔ ہر جگہ وہ اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ ذیحان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہو چکا تھا۔ اب بھی وہ لمبے سفر سے تھکا ہارا سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ ازنا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہنستا حال ہو۔ چہرے کی چمک بھی مدھم تھی۔ بکھرے بال اور سلوٹ زدہ کپڑے۔ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس حال میں بھی وہ کمال کا لگ رہا تھا۔ بہت تھک چکا ہوں ازنا، پلیز میرے پاس آؤ۔ اس کی طرف امید سے ہاتھ بڑھاتا ہوا بڑے ناز سے بولا تھا۔ ازنے کے دل کو پال میں کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ازنا تھی، اتنی جلدی موم کی طرح کیسے پگھل جاتی؟ تھک گیا ہو تو گھر جا کر آرام کرو، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ تن پن کرتی ہوئی اسے بولی تھی۔ اور ایک مرد اپنی عورت کے پاس کیوں آتا ہے؟ ظاہر ہے سکون کے لیے۔ ازنا کو پاس آتے دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی تھی۔ میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا، پلیز ازنا آؤ نا۔ اس کے بہکے انداز میں کیے جانے والے بار بار اصرار پر ازنا جھرجھری لیتے ہوئے دروازے سے جا لگی تھی۔ تم ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے ذیحان۔ حاشا، میں نے کوئی ہوٹل نہیں کھولا جہاں تمہارے کھانے پینے سونے کا اہتمام ہو۔ یہ میرا آفس ہے، کوئی تمہاری رہائش گاہ نہیں۔ اب کہ ازنا اس کی موجودگی اور برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ یاد رکھنا، اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو اپنے بھائیوں کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور اس کی ہر بار کی دھمکی پر ازنا تلملاتی ہوئی پلٹی تھی۔ کیا برباد؟ ہاں کیا برباد؟ بار بار بربادی کی دھمکی دے کر تم میری عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے۔ ذیحان کو میری بھی کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے، کیوں مانوں میں تمہاری؟ وہ نم آنکھوں سے چلائی تھی۔ میں نے تمہاری کون سی سر عام عزت کو لوٹ لیا؟ صرف اپنے پاس آنے کی ریکویسٹ ہی تو کر رہا ہوں، تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ چلو شاباش میرے پاس آؤ۔ وہ اس پر کوئی حاک اثر نہیں ہوا تھا۔ دیکھ ازنا نے زور سے پیر زمین پر مارا اور مرے ہوئے قدموں سے چل کر اس سے تھوڑی دور آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کہ ذیحان نے آئی برو اٹھائے تھے اور ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو منہ پھلائے اب بھی اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ سیدھا ہوتا ہوا اپنا ماتھا مسلنے لگا تھا اور آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی۔ جب بجلی کسی رفتار سے اس کے ساتھ، اس نے اٹھ کر ازنا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ازنا جو مضبوطی سے اپنی جگہ پر جم کے کھڑی تھی، ذیحان کے ہلکا سا کھینچنے پر ٹوٹی شاخ کی طرح اس کی گود میں گرتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی جب ذیحان نے اس کے نازک وجود کو پوری طرح سے قابو کرتے ہوئے خود سے لگایا اور بڑے سے صوفے پر سیدھا لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ازنا، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی ناک سے ناک رگڑتا وہ ہلکی سی سرگوشی کرنے لگا تھا۔ ازنا کی سانسیں پل پل تیز ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بےہودگی۔ اس کے بہکے انداز کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کو وہ جٹ پٹائی تھی، لیکن وہ دور جانا تو چھوڑو، وہ اس کی قید سے ہل جل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ازنا یہ کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تم پاس نہیں ہوتی تو میں پاگل ہونے لگتا ہوں، دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں، اور جیسے ہی تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو اندر کے طوفان کو سکون مل جاتا ہے، میرا وحشی پن ختم ہو جاتا ہے۔ ذیحان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا ہوا اس وقت اپنے ہوش میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے روم روم میں نشے کی طرح رچنے بسنے لگی تھی۔ وہ اس کی آواز اور اس کے دیدار لمس اور قربت کا عادی ہو رہا تھا۔ جیسے کسی نشے کی عادی مجرم کو بر وقت نشہ نہ ملے تو وہ مرنے لگتا ہے، اس کے لیے ازنا بھی ایسے ہی تھی۔ ازنا کو اس پل اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ پوری طاقت لگا کر اس سے خود کو چھڑواتی ہوئی جب ذیحان ہلکا سا اٹھتا تو اس کی ملائم بیدار گردن پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ازنا کو لگا کہ اب تو وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ ذیحان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر
گرفت بنائے ہوئے تھا تاکہ وہ اس سے دور نہ جا سکے۔ سیحان کے ہونٹ حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ اب اپنی بھرپور شدت اس کی نازک سی گردن پر اتارنے لگا۔ ازنا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر چھلک پڑا تھا۔ وہ بری طرح اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سیحان پر تو اس کا جنون سوار تھا اور اس کے پرحدت لمس تک وہ خود سے دور کرنے کے لیے پیچھے دھکیلتی رہی۔ جب اسے اپنی گردن پر سیحان کے دانتوں کا احساس ہوا تو وہ پتھر کی بن گئی تھی۔ ہلکا سا درد اسے اپنے جسم میں رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اب اپنے ہونٹوں کے ساتھ اپنے دانتوں کا بھی پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر استعمال کر رہا تھا، اور اسے ایسے کہ ازنا کو بھی ایک میٹھی سی تکلیف محسوس ہو، لیکن ازنا کے لیے یہ حد سے تجاوز کرنے کے جیسا تھا۔ تبھی اسے بہت غصہ آیا اور اس نے احتجاج کرنے کے بجائے مقابلے کی ٹھانی اور پلٹ کر سیحان کے بازوؤں پر زور سے دانت کاٹ دیے۔ سیحان، جو اس وقت اس کے نشے میں گم تھا، پوری طرح ڈوبا ہوا تھا، بالکل ہی ہوش کھو بیٹھا تھا، ازنا کی اس حرکت پر حیران ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ تبھی ازنا بازو چھوڑ کر زور سے اس کے سینے پر اپنے دانت جما گئی تھی، جس سے سیحان کو ایک میٹھی سی آہ نکلی تھی، اور اس نے مدہوش بہرے انداز میں ازنا کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے مزید دبایا تھا۔ ازنا ایک جھٹکے سے دہشت زدہ ہو گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ پاگل تھا؟ وہ اسے کاٹ رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، اور وہ اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دونوں کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی سٹسٹاہٹ خاموش ماحول میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ سیحان کے ماتھے پر جمے ٹھنڈے پسینے اور تپتا گرم بدن ازنا اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے وائلڈ انداز کو دیکھ کر اس کے رگے جانے پر بے چینی سے بولا تھا، جیسے اسے ازنا کا خود کو درد دیتے رک جانا اچھا نہ لگا ہو۔ ازنا نے نظریں اس کے مضبوط چٹانی سینے کی طرف کی، جہاں سے چھلکتی ہلکی ہلکی خون کی بوندیں صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک کر اس کے سینے پر گرا تھا۔ جب سیحان نے ہلکا سا اٹھتے اس کی آنکھ کے کنارے سے اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے، تبھی دروازہ بجا۔ سیحان کی ہلکی سی گرفت پر موقع ملتے ہی ازنا اسے دور دھکیلتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے وہ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی دانت پیس کر بولی تھی، جاؤ یہاں سے۔ سیحان نے اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا تھا، اور اپنی بکھری حالت، تیز دھڑکتا دل پرسکون لیٹا تھا، جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی پھوار سی پڑ گئی ہو۔ لیکن میرا تو بھی پیٹ نہیں بھرا، میں بھی بھوکا ہوں ازنا، مجھے تمہیں کھانا ہے۔ بےچارگی سے منہ بنا کر وہ بے باکی سے کہتا ہوا وہ ایک آنکھ دبا گیا تھا۔ ازنا کے گال دہکنے لگے اور اس نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اسے مارنے کو اٹھا لیا۔ دروازے پر دستک اب بھی ہو رہی تھی، جب سیحان سنجیدگی سے اٹھتا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے خود کو ٹھیک کرتے ہوئے ازنا کو دیکھنے لگا تھا، اور پھر اس کے قریب آتے نرمی سے لیپ ٹاپ اس کا ہاتھ سے لے کر میز پر رکھتا ہوا اس کے کپڑے ٹھیک کرنے کو ہاتھ بڑھائے تھے، جب ازنا نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی خود کو ٹھیک کرنے لگی تھی، اور اس کی نظریں نمکین پانی سے بھری سیحان سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ سیحان کو صورتحال کا اندازہ تھا، سمجھنے میں ذرا وقت نہیں لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اگر دونوں ایک کمرے میں بند تھے تو کسی کی کیا مجال جو اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بیچ جو جائز رشتہ تھا اس کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کس کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی؟ صرف سیحان ہی تھا جو کیسی بھی صورتحال ہو اسے بچانے کی طاقت رکھتا تھا، پھر چاہے وہ اس کی بیوی پر اٹھی انگلی کو توڑنا ہو، یا پھر ایک لڑکی کو خود کے ساتھ جوڑنے والے کا منہ توڑنا ہو۔ اس کا نام ہی کافی تھا سب کے منہ بند کروانے کو۔ ازنا، میں واجد ہوں، دروازہ کھولو بیٹا۔ دروازہ بجنے کے ساتھ مسلسل آوازیں دی جا رہی تھی۔ ازنا تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سیحان نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ واجد صاحب، جو دروازہ نہ کھلنے پر پریشان ہو رہے تھے، سامنے سیحان کی وجیح شخصیت کو دیکھ کر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آپ؟ ہاں، میں مس ازنا سے ایک کیس پر کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا، اور اس کے لہجے میں انتہا کی سرد مہری تھی۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے۔ آپ آئیں نا پلیز، ازنا بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے میری، بہت قابل۔ واجد صاحب تو سیحان کے سامنے بجھے جا رہے تھے۔ نہیں، آپ کے آنے سے میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ مسٹر واجد، مجھے آپ بات نہیں کرنی، میں مس ازنا سے پھر کسی اور دن میٹنگ رکھ لوں گا۔ پلٹ کر ازنا کو دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر آنکھ دباتا وہ واجد کو سخت نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ مس ازنا، آپ سے ملاقات پھر ہوگی۔ آنکھوں پر
महंगे ग्लासेस लगाते वो आगे बढ़ गया था। हाशा साहब, अरे नाराज मत हो, मुझे नहीं पता था कि आप होंगे। अरे रोके वाजिद साहब, उसके पीछे मिन्नतें करते हुए बोलने लगा, जो बिना किसी की परवाह किए ऐसे चलकर अपनी गाड़ी में आता बैठा जैसे दुनिया को अपने कदमों से रौंद देने वाला हो। फिर उसकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई थी। अजना, अजना, तुम हाशा साहब से कहना कि मेरी गलती नहीं थी। अरे अरे वो आदमी अगर किसी से नाराज होता है तो जानती हो बर्बाद करने में एक पल नहीं लगा था। वाजिद साहब को नई फिक्र ने घेर लिया था। वो खामोश हारी हुई अजना के पास आते हुए बोले थे, अजना से बेहतर कौन जानता था कि उस शख्स को जो बर्बाद करने आता है तो ऐसे करता है कि इंसानों की नस्लें तक बर्बाद पनाह मांगने लगे। इस शैतान से उसने गहरा सांस लिया। सर, आप परेशान नहीं हो, मुझे नहीं लगता हाशा साहब ऐसा कुछ करेंगे। मैं फिर अगर उनसे मिली तो गुजारिश कर दूंगी। वो लब पीछे बोली थी। सारा दिन काम के दौरान एक बार भी अजना के दिमाग में वो लम्हे नहीं निकल पा रहे थे और उसने बाथरूम में जाते जोर से ठंडे पानी के छींटे मारे और अपने चेहरे पर मारती ताकि पुरसुकून हो सके। लेकिन नजर जब आईने पर गई तो हैरत से खुद को देखने लगी थी और उसकी गर्दन पर नीले सुर्ख रंग के कई बड़े बड़े निशान बने थे। उसने डरते हुए जल्दी से उन निशानात पर हथेली रखी। या अल्लाह, अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब दूंगी इसे? हाँ, तुम्हें अल्लाह पूछे। जेरे ला वो कोसती हुई गर्दन के गिर्द अच्छे से दुपट्टा लपेटे वो घर की तरफ चली आई थी। थकन और परेशानी से उसकी आंखें दर्द करती हुई लाल हो रही थी, जिन्हें वो उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी थी। अजना, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कितने दिन से कह रही हूँ तबीयत ठीक नहीं है, चेक करवा लेते हैं। तुम सुनती नहीं हो। मोमना बेगम अब थोड़ा गुस्से से बोली थी, मम्मा मैं ठीक हूँ, बस काम से थक गई हूँ, आराम करूँगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊँगी। प्लीज़ कुछ खाने को दे दें। वो उसके अंदाज में बेहद चिड़चिड़ापन था। मोमना बेगम अपनी बेटी की यही जिद्दी तबीयत से आजिज थी। उन्होंने उसे खाना देते हुए दवाई दी थी, जिसके बाद अजना कमरे तक आती नींद से बोझल आंखों से दुखते सर के साथ जल्दी से सो गई थी। ये लड़की मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाती। सिहान जो कब से अजना के फ़ोन पर कॉलिंग कर रहा था, गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर दे मारा था। उसे अजना की फिक्र हो रही थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास था। लेकिन हालांकि उसके साथ गुजरे सुबह के हसीन पल सिहान की ज़िंदगी के पुरकैफ यादों में से एक थी, जिसे याद करते करते उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। लेकिन इन खूबसूरत एहसास के बीच एक अधूरापन सा उसे उदास कर रहा था। उसने बेकरारी से घड़ी की तरफ देखा जो रात के सिर्फ 9 बजा रही थी और उसे अभी 3 घंटे और इंतजार करना था। दिल दुखा रहा था कि धड़ल्ले से जाकर उससे मिलाए। वो ऐसा कर भी गुजरता अगर उसे अजना की इज्जत की परवाह न होती। उसकी फिक्र कर रहा था। सिहान ने गुस्से से अपने बाल नोच लिए और पल पल मौत की तरफ बढ़ते वक्त को देखने लगा था। सिहान हाशा, जिससे मिलने के लिए दुनिया तरसी थी, उसकी एक मुलाकात को घंटों इंतजार करती थी। आज वो एक आम सी लड़की के लिए पागलों की तरह कमरे के चक्कर काटता हुआ भूखा प्यासा अपनी नींद की परवाह किए बिना उसे बात करने को तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह करके आहर को 12 बजे वो उसकी बालकनी में छलांग मारता हुआ कमरे की खिड़की के जरिए अंदर आया था, जहाँ सामने ही बेड पर वो मस्त गहरी नींद में सो रही थी। सिहान ने धड़कते दिल के साथ उसके करीब आता उसे देखने लगा था, जहाँ हसीन आंखों पर गहरी घनी पलकों का पहरा था। गुलाब से होंठ, खड़ी नाक, मगरूर नाक, जो जाहिर करती थी कि ये सिहान हाशा की औरत है, उसकी मलकियत।